Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، تھیم ہے تعلق باللہ، اللہ سے ریلیشن شپ، اس کی تیسری کڑی، اور اس کے بعد پھر وہی 4 رکعت نمازیں ہوں گی جو پچھلی راتوں میں یا پچھلے سال جو لوگ آتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اور مزید سمجھا دیا جائے گا نئے لوگوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہمارے وہ خصوصی پروگرام جو ہیں، دعا بہت اہم پروگرام ہے، یہ ہر رات تبدیل ہوتا ہے۔ گزشتہ رات آپ نے اللہ کے صفاتی نام اسماء الحسنہ کے ذریعے اللہ سے دعا کی تھی، اس لیے کہ خود قرآن نے کہا ہے۔ آج بہت اہم ہے دعا کا، جو ہم حروف مقطعات کے ذریعے دعا کریں گے۔ بہت مختصر اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے جو تفصیل یہاں نہیں بتائی جا سکتی، بس یوں سمجھ لیجیے کہ بہت اہم یہ بھی نام ہے، اللہ کے نزدیک بہت بابرکت ہے۔ حروف مقطعات کے ذریعے جو ہے وہ دعا ہوگی، وہ آخری پھر 2 رکعت نماز جو پوری رات کا حاصل ہے۔ اور اصل میں تو یہی ہے کہ وہ نمازیں جس میں آپ کا تعلق اللہ سے نہیں جڑ سکے، حضوری کی کیفیت نہیں ہو، وہ جو کچھ بھی ہو اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، اس میں مجھے تو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، لیکن آپ اللہ کے سامنے ذہنی طور پر حاضر نہیں، ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، تو تعلق کہاں سے ہوگا؟ جب وہی تعلق، وہی رابطہ، ملاقات ہوتی ہے، ملاقات ہی سے محبت ہوتی ہے، بغیر ملاقات کے کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ کہتے رہے کہ ہمیں ہے محبت، وہ محبت تو جو طرح طرح کی محبتیں ہیں، وہ محبتیں تو عصبیت یعنی کامنلزم ہو جاتی ہے، اصل محبت نہیں ہوتی۔ تو محبت نہیں ہوگی تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان لانے والے تو وہ ہیں جو ساری محبتیں سے اوپر، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد سب سے اوپر، سب سے شدید محبت اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ وہ یہ پوری سیکوینس، پوری سیریز غلط ہو گئی، یا کمیاں رہ گئی اس کے اندر، یا کہیں ذہن سے نکل گئی، اس لیے کہ وہ حدیث تو تمام دینی اداروں میں سب واقف ہیں اس بات سے، کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ جو میں نے نکال لیا ہو۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندگی، کوئی بھی بندگی، کسی بھی طرح کی بندگی کا کوئی مظہر ہو، کوئی روپ ہو، تو اس میں کہا کہ ایسے کرنا کہ یہ تصور کرنا کاننا کا طرح، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تصور ہو اس کے اندر۔ اور پھر فرمایا کہ وہ نہیں کر پاؤ گے تم، یہ شروع کی اسٹیج ہے، بعد کے لوگ کر سکیں گے۔ تو پھر کرنا یہ کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہاں سے شروع کرنا ہے تمہیں، کہ وہ دیکھ رہا ہے، یہاں موجود ہے، اس کو دیکھنے کا تصور کرو گے تو کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی طرح کا پروفائل، کوئی خاکہ آ جائے گا، اور پھر وہ خدا نہیں ہے، وہ موجود ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ ساتھ کا احساس، تو یہ تو بہت مشہور معروف حدیث ہے جو سب جانتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں سکھایا، شروع سے ہی نہیں سکھایا جاتا، کہ پھر نماز میں بھی یہی ہوگا کہ نماز میں وہ تصور نہیں ٹوٹے پوری نماز میں۔ ادھر تصور رہے گا تو جب اس کے اوپر کہ ہم اللہ کی موجودگی کے اوپر، تو کسی اور طرف ذہن نہیں بھٹکے گا، اور جب ادھر تصور نہیں ہوگا تو پھر ذہن چاروں طرف جائے گا، تو پھر اللہ سے رابطہ تو ہوا ہی نہیں، کچھ پڑھ کر آ گئے، وہ رسمیں ہوں گی کہ ہم پوری کرائیں۔ اب جنہیں نہیں معلوم ہے اور کر رہے ہیں، اللہ جاننے والا ہے وہ، لیکن اصل میں فائدے تو نہیں حاصل ہوں گے، دین کے جو فائدے ہیں اس کے، ان سے جو کچھ حاصل ہونا تھا وہ تو نہیں ہوگا۔ گزشتہ رات کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ مناسک، یعنی یہی ریچولز جو بن گئے ہیں، جس کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ سب بھی شامل ہیں، اور بھی ہوتے ہیں، ان سے اوپر اٹھ کر ہمیں اوپر تک جانا ہے، کہ جہاں تعلق باللہ، اللہ سے تعلق ہو، اس حصے کو روحانیت کہتے ہیں۔ تو ہمارا دین تو ایک بہت اچھا ایملگمیشن، بہت اچھا بیلنس تھا، مادیت اور روحانیت دونوں کا۔ جن لوگوں نے خالی روحانیت کی بات کی کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، ہم تو اللہ سے ویسے جڑے ہوئے ہیں، وہ بھٹک گئے، کہیں گمراہ ہو گئے، اس لیے کہ یہ ان دونوں کا کمبینیشن تھا۔ اور پھر انہوں نے اپنے جو ہے وہ کہا ہمیں تو ضرورت ہی نہیں نماز وغیرہ کی، ہم لوگوں کو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی جب ضرورت، جو ہم سے زیادہ نمازیں ادا کرتے تھے، جو رات رات بھر کھڑے ہوتے تھے، ان کو تھی ضرورت اور ان کو نہیں ہے۔
تو بعض لوگ وہ اس کے اندر تک گئے جنہوں نے صرف روحانیت کی بات کی، یعنی ضابطوں کو چھوڑا، رابطے کی بات کے اوپر ضابطوں کو چھوڑ دیا، وہ تو کسی ان ضابطوں کو باقی رکھتے ہوئے ربطے لائے یا رابطہ یا وہاں تک پہنچنا، اس سے اوپر اٹھ کر وہ انہی سے حاصل ہوگا، انہی کے ذریعے آئے گا۔ اس کی تفصیلات آئی تھی بہت سی، یہی وہ حصہ ہے جہاں محبت آئے گی جب تعلق پیدا ہوگا تو، اور اسی کے ساتھ وہ احساس پیدا ہوگا کہ چلتے پھرتے بھی وہ ایک سب کانشیس مائنڈ کے اندر ہمارے جو ہے یہ رہے گا کہ اللہ ساتھ ہے۔ وہ خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، وہ کریٹیوٹی بڑھاتا ہے، وہ خوف اور غم یہ چیز ختم کرتی ہے، یہی جو ہے وہ ڈپریشنس کو ختم کرتا ہے، یہ انگزائٹیز کو ختم کرتا ہے کہ وہ ہے ساتھ میں ہمارے۔ ابھی یہ خالی زبانی بات ہے کہ وہ ساتھ ہے، وہ تو ہے ہر جگہ۔ گزشتہ رات میں نے یہ بات بھی رکھی تھی کہ جب یہ مادیت تک محدود رہ گئی، یہ رسومات بن گئی، ریچولز، یہ ہمارے مناسک، اس میں صرف مادیت رہ گئی، جس کے اوپر بے پناہ زور ہے لوگوں کا، بہت بڑی تعداد کا، اور اس میں سے اس کی اصل روح جو ہے جب وہ غائب ہو گئی تو پھر وہ عبادت نہیں بچی، چاہے سمجھتے ہو اسے عبادات ہو، وہ عبادت بچی نہیں جو جس کے اندر اللہ موجود رہے اور آپ جہاں دل چاہے ادھر ادھر گھوم سکیں اور آ سکیں۔ یہ اس سے جو بے اطمینانیاں پھیلیں، یہ اب غریب کے دور میں جب تعلیم عام ہوئی، ماڈرن تعلیم جو کہ بہت ضروری ہے، بے پناہ ضروری ہے، قرآن نے تو جب پیک جو تھا مسلمانوں کی ترقی کا، اس دور میں تو دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، سب بہت اتفاق سے کسی جگہ کسی کو چھوڑ کر اس کائنات کو مسخر کرنے کے لیے تاکید بھری پڑی ہے اللہ۔ جب یہ حصہ نکل گیا تو اب پھر جب ماڈرن تعلیم جو ہے جس نے ریشنیلٹی دی، غور و فکر دی، عقل سے سمجھ کے مانیں گے یہ کیا ہے جو سنتے چلے آ رہے ہیں ہر بات کو مان لیں، تو یہاں بے اطمینانیاں شروع ہوئی۔ وہ بے اطمینانیاں جو ہے وہ لے گئیں الگ الگ راستوں پہ پھر مختلف لوگوں کو، اور یہ آگے اور بڑھ جائیں گے بڑی تیزی کے ساتھ میں۔ جو دنیا کے اندر لوگ تمام مذاہب میں سے وہ جو آرگنائزڈ ریلیجنس کہلاتے تھے کہ منظم مذاہب، ان سے لوگ نکلنے لگے اور نکل کر کچھ تو الحاد بے دینی کی طرف چلے جاتے ہیں، ایتھیزم کی طرف، اور پھر بہت سے جاتے ہیں انہیں جہاں ان کو بلایا جاتا ہے کہ یہاں آؤ، ہمارے یہاں کوئی شدت نہیں ہے، تم مسلمان رہنا، تم عیسائی رہنا، آؤ ہمارے میڈیٹیشن کے اندر آؤ، بدھ مت کی میڈیٹیشن ہے تو اس کے اندر آؤ، تمہیں سکون ملے گا، تم کیا ہو تمہیں اپنی تلاش کا موقع ملے گا، اپنے آپ سے جوڑنے کا موقع ملے گا۔ لوگ بڑی تعداد میں جانے لگے۔ بہت سے ہندو جو آرگنائز ریلیجن ہے سناتن دھرم، اس سے چھوڑ کر بہت سے ان میں فرقے ہیں جن کے یہاں میڈیٹیشن ہے، مراقبے ہیں، ان کے یہاں خدا کا، ایشور کا یا کوئی تصور کسی کا تو ہے، لیکن وہ تصور انہوں نے اسکرپچرز اپنے خدا اللہ نے جو ان کے پاس کتابیں بھیجی تھی وہاں سے نہیں ہے، وہ خدا بھی وہ ان کے جو خدا لیے ہیں وہ کہیں اور سے لیے، دوسری کتابوں سے لیے، اور ادھر وہ بلاتے ہیں۔ ان راستوں کی طرف لوگ جانے لگے۔ وہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ حال کو سوچو، یہ مستقبل میں وہاں جنت ملے گی یا یوں ہوگا، اور اس سب کو چھوڑو، وہ سب غلط ہے۔ اپنا پریزنٹ کو سوچو، اسے ٹھیک کر لو، اس میں تم پریشان ہو۔ لوگوں کو اپیل کرتی ہے یہ بات، ان کو، لوگوں سے مطلب جو جاتے ہیں یہاں سے غیر مطمئن ہو کے جو نکل جاتے ہیں، ان کو یہ اپیل کرتی ہے کہ ہاں ہمیں تو اپنا حال جو ہے پریزنٹ درست کرنا چاہیے، اسے سوچو۔ وہ سب جو ہے وہ بھلاوے میں بہکاوے کی باتیں ہیں ساری، تو لوگ اس کے اندر لگ جاتے ہیں۔ ان کے یہاں ٹالرنس ہے، برداشت ہے۔ یہ جو آرگنائز ریلیجنس تھے، چاہے وہ مسلمانوں کا ہو، یعنی منظم ایک بن گئے، سب مذاہب بن گئے، اور اس میں عیسائیت بھی ہے، اس کے اندر ہندوازم بھی ہے، اس کے اندر اور دوسرے بہت سے مذاہب ہیں۔ ان کی شدت تھی، تشدد تھا۔ وہ شدت اور تشدد کوئی یہاں سے آ تو سکتا ہے، خبردار نکل نہیں پائے گا آنے کے بعد۔ دین میں تو یہ نہیں تھا ہمارے۔ یہ ساری چیزیں ان تک جو آئیں وہ ہم اپنی سمجھ سے سوچیں گے۔ قرآن نے تو کہا تھا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تمہارا رب چاہتا تو سب کو ایمان والا بنا کر نہیں پیدا کر سکتا تھا۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اب تم سے زبردستی کرائیں گے کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ تم سے کرائیں گے ہم زبردستی۔ قرآن نے تو کہا کہ ایک مرتبہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، میں آگے نہیں پڑھ رہا، ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے، پھر ایمان لے آئے وہ، پھر مرتد ہو گئے۔ اگر وہ صحیح راستے کے اوپر رہیں بات کو، تو پھر
یہ فیصلے تو اللہ کے یہاں ہوں گے، یہ یہاں پر کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ ہم گردن اڑا دیں گے۔ یہاں تشدد آیا، یہ تشدد اپنے اس کے اندر بھی آیا، یعنی باہر کے جو دوسرے ایک مذہب اور دوسرے مذہب کے درمیان میں معاملات میں خود اپنے اس کے اندر بڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس لیے ٹکڑے ہو گئے کہ یہ جو جتنے بھی منظم یہ آرگنائز ریلیجنس ہیں ان کے اندر پھر جب نکل نہیں سکتے تو کچھ لیڈر ہوں گے، مذہبی لیڈرشپ، اب ان کی کنٹرول اور ان کی گرپ ہوگی، وہ جو کہیں گے وہ چلے گا۔ اب اس کے اندر جگہ جگہ کہیں چاہے وہ پرسنل لا بورڈ بنے خود ساختہ، وہ جو فیصلے کریں گے تو کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہے۔ ایسی اور دوسرے لوگ ہیں جگہ جگہ، ان کا وہ ثانیہ مرزا خبردار ایسا نہ کرنی پہلے، محمد شامی جو ہے وہ روزے میں پانی نہیں پیے کرکٹ فیلڈ کے اوپر۔ آپ کہنے والے کون ہیں؟ انہیں معلوم ہے، ایسا نہیں کہ انہیں نہیں معلوم، وہ جانتے ہیں، وہ آپ سے پوچھنے آئے تو بتائیے ناجائز ہے دنیا کے اوپر۔ اچھا یہ بھی صرف مشہور لوگوں کے اوپر ہو رہی ہے، عوام چاروں طرف بکھرے ہوئے وہاں ہوتے ہیں، ان پر نہیں آتی کچھ خاص بڑے بڑے چھانٹ کر، اس کے پیچھے کوئی ظاہر مقاصد ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے دین میں نہیں تھیں۔ اب یہ تو اختیار دیا تھا اللہ نے، اور پھر اللہ فیصلے کرے گا۔ تمہیں ہدایت دی، اختیار دیا، اس کے ساتھ ہدایت دی، اور ہدایت کے بعد کون صحیح راستے پہ ہے کون غلط راستے کے اوپر ہے۔ یہ پنڈت واد نہیں تھا، یہ پوپ واد نہیں تھا، پریسٹ ہوڈ اسلام کے اندر عقل و فکر کہا، اس سے غور و فکر جو ہے وہ کریں، سوچیں سمجھیں اور اپنے راستے لوگ طے کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ علم والے ہیں ان سے مشورے رکھیں، ان سے گائیڈنس لکھیں، ان سے، اور سب سے بڑی گائیڈنس کے لیے اللہ کی کتاب رہنمائی کے لیے اس کی بار بار تاکید کی کہ اس سے ٹکرانے والی کوئی چیز مت لینا کسی جگہ۔ اب وہ اصول تو ان آرگنائز ریلیجنس میں باقی ہیں، ویدو اکھلو دھرم مولم، وید سے ٹکراتی ہوئی جو چیز ملے گی قابل قبول نہیں ہوگی، اور سب کے یہاں ٹکراتی ہوئی چیزیں بھری پڑی ہیں، وہ خالی اصول موجود ہیں، وہ اصول یہاں بھی موجود ہیں۔ اصول تو موجود ہے کہ قرآن کے کچھ خلاف ہوگا تو نہیں لیا جائے گا، لیکن بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات کچھ کہہ رہی ہیں، کہیں اور سے کچھ اور آ رہا ہے تو کہتے ہیں یہ قرآن کی آیتیں منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کینسل نہیں کی تھی، بعد کے لوگ کینسل کر رہے ہیں اس کو۔ تو جب یہ چیزیں آنے لگی تو اس میں بہت سے کرپشن بھی آئے، وہ چیزیں گھس گئیں ان بعض ان کتابوں میں جن کی ہمیں بہت ضرورت ہے، ان کے اندر سازشیوں نے ملاوٹیں کر دی۔ قرآن میں تو ملاوٹیں کرنا ممکن نہیں تھا، الفاظ کی شکل میں ممکن ہی نہیں تھا، اللہ نے اس کے بہت سے ذریعے ایسے پیدا کر دیے تھے کہ اب نہیں ہو سکے، لیکن دوسری کتابوں کے اندر کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکی، اور اس میں بہت بہت مخدوش چیزیں آ گئی، اس میں آنکھیں بند کر کے ایمان لانے لگے۔ اس سے جو چیزیں نکلی اس کی وجہ سے اور دماغ ان لوگوں کے جو ریشنل تھے، جو سمجھنا چاہتے تھے، جو عقل سے سوچ کر ماننا چاہتے تھے، وہ اور بھاگنے لگے اور نکلنے لگے۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں، جو اللہ کے دین کے اندر نرمی تھی، شدت نہیں تھی، مخلوق سے محبت اور رحمت تھی اللہ کے دین کے اندر، مراقبہ تھا، مسائل کے حل تھے، سکون تھا، تو اوریجنل اللہ نے جو دین دیا تھا، وہ دین جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے، تو قرآن سے ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مادی طور پر ہم رسمی طور پر جو ہوا اسے لے لیں، بلکہ پھر وہی رہنمائی کرتا ہے کہ تم آگے بڑھ کر اس کو مکمل کر لو کہ اللہ سے رابطے کے ساتھ میں، اس میں ہی تمام چیزیں تھیں۔ ہاں حکمت کے ساتھ میں دعوت ضرور تھی۔ قرآن کا دین تو کوئی شدت نہیں کرتا، قرآن کا دین یہ کہتا ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہیں توڑنا منع ہے، چاہے پاور تمہارے پاس ہو۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر اللہ پاور کو، طاقت کو ریپلیس بدلتا نہ رہے تو پھر جس دھرم کے بھی لوگ آ جائیں گے وہ دوسروں کی سب بات گاہیں توڑ دیں گے۔ اللہ کو منظور نہیں ہے یہ، وہ چاہے مٹھ ہو، وہ چاہے گرجے ہوں، چاہے وہ یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوں، وہ چاہے مساجد ہوں۔ عجیب الفاظ ہیں اللہ کے، اتنی کتنی وسعت ہے۔ یوز کرو ان سب کا نام لے کر کہا، سورہ حج کی آیت کی یہ آیت ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 40 کہ یوز کرو فی اسم اللہ کثیرا، ان سب میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ ہاں غلط طریقے سے لے رہے ہیں اس کی اصلاح کو، اسے توڑنا نہیں ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا تھا، ہمارا تصور بدل گئے کہ ہمارے پاس پاور آ گئی تو باقی سب نہیں رہیں گے۔ منع کیا تھا کہ ان دیوی دیوتاؤں کے لیے باطل ہیں، لیکن ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے جو توہین آمیز ہو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ غیر اللہ کو جو پکار رہے ہیں، ان معبودوں کو جو پکار رہے ہیں جو غلط ہیں، ان کے لیے ایسے الفاظ مت استعمال کرنا جو سب جو گالی بن کر لگے، جو ان کے دل دکھائیں، جو ان کے لیے توہین آمیز ہو، وہ مت کرنا۔
وہ اپنے سچے خدا کو پلٹ کر ریئیکشن رد عمل میں گالیاں دینے لگے گی، اپنی تباہی اور بڑھا لیں گے۔ تو قرآن یہاں تو اتنی زیادہ وسعت تھی اسلام کے اندر، وہ ساری وسعتیں ختم ہو گئی جو اصل وسعت تھی۔ اگر لوگ ایسے ہوتے کہ ان سے جڑے ہوتے، یعنی اللہ سے جڑے ہوتے، تو وہاں وہ خود گائیڈ کرتا، یہ فہم پیدا ہوتا، یہ چیزیں تو قابل تسلیم نہیں ہیں، یہ قابل تسلیم نہیں، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ہم صحیح کیا ہے اور کیا چیز لیں۔ اب یہ جو لوگ ادھر چلے گئے، اپنی تلاش، اپنا حال ٹھیک کر لیں، پریزنٹ ٹھیک کر لیں، تو انہوں نے اپنی تلاش میں لگے، آخرت غائب ہو گئی، کوئی آخرت، جب مستقبل غائب تو آخرت غائب، توحید غائب ہو گئی، اور لوگ لگے ہوئے وہاں اور لوگ جا رہے ہیں، خدا غائب ہوا۔ یہ تو قرآن کہتا ہے ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، یہ آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کر لیے کیا؟ خود سے چلے آ رہے ہیں کیا؟ سوچتے نہیں، اس کے باوجود یقین نہیں کر رہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، یہ تمہیں پیدا کرنا مشکل تھا؟ یہ اتنا بڑا ہے، کتنا زبردست ایک پورا سسٹم، نظام جسے ہم آسمان کہتے ہیں، یہ مشکل تھا؟ یہ تمہاری پیدائش مشکل ہی کیا تھی ہمارے لیے؟ اسے بنایا، رفع سمکہا وسواہا، اور اس کو ہم نے رفع کیا، بلند کیا اور ٹھیک ٹھاک کیا، یہ سب کچھ کیا، اس کے اندر کوئی رکھنا کہیں کسی جگہ نہیں ہے، کوئی کمی کسی طرح کے نہیں۔ سوچتے کیوں نہیں؟ انہوں نے ام خلقوا من غیر شیء، خود سے پیدا ہو گئے بغیر کسی وجہ کے، ام هم الخالقون، یہ اپنے آپ کو خود پیدا کر کے پھر باقی سب چیزیں پیدا کی انہوں نے۔ اسے پوچھو کسی سے کہ اس نے کی ہیں، یہ تو ہر ایک کہہ دے گا ہم نے نہیں کی دنیا کے اندر، انہوں نے خود کو پیدا کر لیا، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ خود سے پیدا ہو گئی۔ یہ باتیں سب دلیلوں سے کہیں نہیں، خالی یہ نہیں کہا تھا ماننا اللہ ایک، قرآن تو عقل کو اپیل کرتا ہے، دلیلیں ساری رکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر ہم حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا، یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یہاں پر بلا وجہ بھیج دیا ہم نے، ایسی فضول سب بنا دیا، بنایا تو ہم نے، یہ بات تو ہو چکی، لیکن کیا ایسے ہی بنا دیا؟ ہمیں حساب نہیں دینا ہوگا، ہمارے قانون کی طرف واپسی نہیں ہوگی، تو غلط سمجھ رکھا ہے۔ اس دونوں چیزوں سے کٹ گئے وہ لوگ جو چھوڑ کر گئے، کہ صاحب سکون مل رہا ہے، یہاں پریزنٹ ہمارا ٹھیک ہو رہا ہے، اصل میں تو وہ بھی یہاں پر بھی جو اپنی تلاش کے اندر وہ بھٹک رہے ہیں، غلط جگہ پہنچ گئے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے پہنچے، یہاں سے لوگ نکل کر جانے والے، نکل کر دوسری جگہ پر سکون ڈھونڈ رہے ہیں۔ مادیت سے چپکے رہنے کی وجہ سے مذاہب کے اندر خرابیاں آئیں، کچھ لوگ دور ہوئے، آئندہ اور تیزی سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جو تھا اس کے اندر روحانیت کے اندر قربت تھی، یہ تو ایک علمی خالی بات ہو گئی سننے کی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں سب کی، تو قریب تو وہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، تو وہ جہاں کہیں بھی ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تو آپ کو خالی اس کے متن یا ٹیکسٹ میں مل گیا کہ اللہ نے یہ کہا ہم ماننے لگے ہاں ہے، یہ قربت کے احساس سے محسوس ہو جائے جگہ، یہ اس کا احساس نہیں ہے، قریب تو ہے، ہر ایک کے قریب ہے، صرف مسلمان نہیں، ہر ہندو عیسائی ملحد کے بھی قریب ہے، لیکن وہ قربت کا احساس نہیں ہے، وہ احساس بڑی چیز ہے، اس احساس کا احساس کرنا ہے، اس قربت کے احساس کا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ ہے جو پھر سکون دیتا ہے، یہ ہے جو زندگی کو صحیح راستے کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ فہم پیدا کر دیتا ہے کہ ہم غلط چیزوں کو صحیح سے ہم الگ کر لیں، جو باہر سے غلط آ گئی ہیں، دین میں تو کچھ غلط تھا ہی نہیں، ان کو ہم الگ کر لیں۔ تو یہ جو ساتھ ہوتا ہے، اس ساتھ سے بڑی عجیب الفاظ اللہ نے استعمال کیے، بتایا جو ساتھ ہے اس کے ساتھ کا احساس ہو گیا تو وہ بڑا بھی ہے، سرپرست بھی ہے، دوست بھی ہے۔ ایک لفظ ہے ولی، اللہ ولی الذین آمنوا، یہ خالی وہ جنہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں صرف وہ نہیں، ہر وہ جس کا ایمان درست ہے اللہ اس کا ولی ہے۔ ولی کہتے ہیں سرپرست، دوست، ولی لفظ میں دوستی کا مفہوم بھی ہے اور سرپرستی کا بھی، دوست لیکن ایسا نہیں کہ برابر کا دوست، سرپرست اور بڑا اور گائیڈ کرنے والا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہے ولی ان لوگوں کا، سرپرست دوست ہو جاتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا ہو جاتا ہے سرپرست دوست، ورنہ کسی کو معلوم نہیں گائیڈنس کیا چل رہی ہے، رہنمائی کیا چل رہی ہے، اور ان کو پھر ان کو وہ اندھیروں سے، جہاں پر ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کن چیزوں کو صحیح مانے کن کو غلط مانے، وہ وہاں سے نکال کر لے جاتا ہے، روشنی کی طرف لے جاتا ہے، وہ ان کا اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے۔ اب اگر آپ کو کسی سرپرست دوست، یہ خالی دوست کہنا صحیح نہیں ہوگا، لیکن سرپرست کے ساتھ دوستی بھی ہے اس لفظ کے اندر، ولی، وہ جو کوئی آپ کا ایسا دوست ہو، سرپرست دوست ہو، جو وہ آپ کو اس کے ساتھ کہیں آپ کو لے کر اپنے ساتھ لے کر جانا ہو، کسی جگہ لے کر جانا ہو،
تو اس کو جو چیزیں ناپسند ہے پہلے تو وہ چھوڑنی ہوں گی، ورنہ ساتھ آئے گا ہی نہیں۔ اب لے کر جانا ہے ساتھ میں کسی کو، ڈی جے اسے بالکل پسند نہیں ہے، اب آپ نے ایک ڈی جے بھی فٹ کرا لیا گاڑی کے اندر، پھر راستے میں سنتے ہوئے جائیں گے، قوالی ہے یہ کہ ہم نعتیں ہی سنتے ہوئے جائیں گے، جو کچھ بھی جب اچھی چیزیں سن رہے ہیں تو وہ لگا لیا ساتھ میں، اب اسے نہیں پسند ہے۔ کوئی آپ کا دوست ہے جس کے ساتھ جانا ہے تو ساتھ جانا پسند کرے گا، وہ کہے گا یہ اس کو ساتھ لے کے جا رہے ہو، میں نہیں چلتا، بیٹھ جائے گا ہی نہیں ساتھ میں۔ تو پہلی چیز اس سرپرست دوست کو ساتھ میں اپنے ساتھ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو چیزیں اسے ناپسند ہیں اس سے رکنا ہوگا، اسے ساتھ لے کر نہیں چل سکتے۔ جب وہ ساتھ ہوگی تو ہٹ جائے گا، اللہ ہٹ جائے گا، پھر ساتھ نہیں ہوگا۔ پھر کبھی کوشش کریں گے تو آئے گا، لیکن آنے کے اندر بڑا، جیسے بائبل میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بڑا غیور خدا ہے۔ سب سے زیادہ ناپسند اسے کیا ہے؟ سب سے زیادہ ناپسند ہے شرک۔ شرکت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہاں یہ گائیڈ ہیں، ایک اور بھی گائیڈ لے لیتے، یہ بھی جانتے ہیں، ان کو بھی ساتھ میں ہم رکھ لیتے، تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے انہیں لے لو۔ وہ اس کو کسی کی شرکت پسند نہیں، کسی شرکت پسند نہیں ہے۔ شرکت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ خود قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ تمہاری اپنی نفسانی خواہشات کی بھی شرکت نہ ہو، جب اسے بلانا چاہو، جب اسے ساتھ رکھنا چاہو، جب اسے ساتھ لینا چاہو اپنی معیت کے اندر۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا، اس کو دیکھا ہے تم نے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا۔ ایک لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے ایک الہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں بنے گا، تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہو گیا۔ اگر تم نے کسی بھی چیز کو، چاہے وہ اپنے خواہشات ہی کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، تو یہ شرک ہو گیا۔ تو اس کو ہٹاؤ، ورنہ وہ نہیں آئے گا ساتھ۔ کم از کم اتنی دیر نہیں آئے گا جتنی دیر تمہارے خواہشات کا غلبہ ہو۔ وہ خواہشات جو اس کی رضا سے ٹکراتی ہیں، خواہشات غلط نہیں ہیں، خواہشات تو ارتقاء کا، ترقی کا راستہ ہے۔ کچھ خواہش پیدا ہوتی ہے، انسان کرتا ہے، لیکن وہ خواہشات جو اس کی رضا سے ٹکراتی ہیں، وہ خواہشات اگر ساتھ میں ہوں گی تو وہ نہیں آئے گا، یہ شرک ہے۔ میں نے تو قرآن کا آپ کو حوالہ دیا، عام طور سے لوگ شرک نہیں سمجھتے۔ وہ چیزیں، وہ اللہ کی کتاب جو ڈائریکٹ اللہ نے، براہ راست اللہ نے نازل کیے، ہم اس کے لیول کے اوپر دوسری ان کتابوں کو بھی لے آئیں جس میں کچھ چیزیں اس سے ٹکراتی ہیں، تو ہم اس میں سے صرف اتنا لے سکتے ہیں جو اس سے نہیں ٹکرائیں۔ جتنی اس سے ٹکراتی ہیں وہ بھی ساتھ میں لیتا ہے، تو یہ ہم نے شریک کر لیا ان چیزوں کو جو اللہ کے ساتھ میں کچھ اور کہہ رہی ہیں، اسے شریک کر لیا۔ ایسے قانون جو اللہ کے قانون سے ٹکراتے ہوں، اللہ کے قانون کی تشریح ہو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے قانون کی ڈیٹیل ہو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے قانون سے ٹکراتے ایسے قوانین ہوتے، ان سب کو صحیح سمجھنا ہی، عمل کرنا تو دوسری بات، صحیح سمجھنا ہی ذہنی شرک تو ہو گیا، اور اس کے بعد عمل کیا ان کے اوپر تو پھر وہ اس سے اگلا شرک ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں اس کو شرکت پسند نہیں ہے، اس کے ساتھ پھر وہ ساتھ میں نہیں آتا۔ تو سب سے زیادہ اللہ کو ناگوار جو ہے یہ چیز ہے، وہ تو بلانا چاہتا ہے آپ کو، قرآن کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، وہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، مدعو کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، آؤ۔ اچھا، دعوت تو ساتھ میں جو چل رہا ہے وہ تو دعوت نہیں دیتا، دعوت تو کہیں دور سے آ رہی ہے، یعنی تصوری دعوت کے اندر یہ ہے کہ تھوڑا فاصلہ ہے، کہیں ابھی بالکل ساتھ نہیں ہے۔ یہ حصہ جو ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ تمہیں رہنمائی کر رہا ہے، یہدی رہنمائی کر رہا ہے، مَن يَشَاءُ جو بھی چاہتا ہے، جو واقعی چاہتا ہے، جس کے اندر خواہش ہے کہ میری رہنمائی، اسی کی کرے گا، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس شاہراہ کی طرف، اس ہائی وے کی طرف جو بالکل سیدھی اس کے پاس جا رہی ہے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ایک دوسری جگہ کا میرا رب اس پر ملے گا، وہ جو ہائی وے جا رہی ہے صراط مستقیم، وہ رہنمائی کرتا ہے، آ جاؤ اس سے چلتے ہوئے مدعو کر رہا ہوں۔ ایک صراط اور سبیل کا فرق بھی سمجھ لیجیے۔ صراط لفظ کی جمع کہیں قرآن میں کوئی نہیں، ایک صراط تو وہ ایک ہائی وے ہے، ایک شاہراہ ہے، صراط مستقیم، جہاں صرف سبیل اللہ ہے، سبیل یہ بھی راستہ، صراط بھی راستہ، سبیل اللہ اصل میں صراط کو ہی کہا ہے، لیکن قرآن میں سبیل کی جمع بھی آئی، سبل، بہت سے راستے قرآن نے بتایا وہ بھی ہیں جو غلط راستوں کی طرف لے جاتے ہیں، شیطانی راستے ہیں، یہ بہت سے بکھرے ہوئے راستے ہیں، دلچسپیاں ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں۔ جب کچھ لوگ نکل جائیں کہیں اب اور پھر صراط مستقیم سمجھ میں نہیں آ رہی وہ کیسے جائیں، ایسے بھٹک گئے کہ صراط مستقیم نہیں، تو اللہ نے وہاں بھی بہت سے راستے رکھے بیچ میں انٹری کے، کہ ہدایت مل جائے، رہنمائی مل جائے، اور اس سے نکل کر پھر وہ صراط پر آ جائیں، اوریجنل سبیل پر آ جائیں یا صراط مستقیم پر آ جائیں۔
انہیں کہا ہے یہ اللہ کے سبل ہیں، اللہ کے راستے بہت سے، جو اس سے نکل کر وہ جڑ جاتے ہیں جا کے اسی صراط کے اندر یا سبیل اللہ کے اندر، وہاں سے جڑ جاتے ہیں۔ کہیں بھٹک گئے، رہنمائی ملے، ہدایت ملے، اگر وہ رہنمائی نہیں ہوتی چاہے جس سبیل کے اوپر چلے جاؤ گے، بہت سے سبل ہیں، سبل اس کی جمع ہے سبیل کی، راستے، تو کسی پہ بھی نکل جاؤ گے وہ سب گمراہی کے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہدایت یا رہنمائی سے معلوم ہوگا کہ اب یہ چھوٹے راستے جو اللہ کے سبل، ان سے نکل کر یہ سیدھے جا کر صراط میں مل جاتے ہیں، اس کے اندر جو صراط مستقیم کے اندر یا سبیل اللہ کے اندر، تو یہ وہاں پر جا کے مل جاتے ہیں۔ ان راستوں کے سلسلے میں قرآن نے اس کو خود قرآن کریم کے اندر بتایا، اسے سبل السلام کہا کہ اللہ جو ہدایت کرتا ہے سلامتی والے جو راستے ہیں ان سے چلے جانا، ورنہ سبل اور راستے جو ہیں وہ تو اور بھی بہت سے ہیں۔ اس کے لیے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا راستہ تو صراط ہے، ہائی وے، مستقیم، سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کے اوپر جانا، اس کی اتباع کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سے راستے ہیں، ادھر مت نکل جانا، ان کے اوپر مت بڑھ جانا، تو وہ اس کا جو راستہ ہے اس سے وہ تمہیں اور بھٹکا دیں گے، کسی اور طرف کہیں جا کر نکل جاؤ گے۔ اب ان راستوں کے اندر ہمیں اس کا، اب یہ ایک بہت اہم بات آگے آ رہی ہے، بہت سمجھنے کی ہے، آپ کے دو الفاظ ہیں قرآن کے اندر اور بہت کا ہے کہ تمہیں ایمان لانا ہے، تمہیں عمل صالح کرنے ہیں اور جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اور کسی جگہ پر لفظ جو ہے یہ بھی آیا اور یہ بھی آیا کہ فی سبیل اللہ، جہاد فی اللہ، سبیل لفظ یہاں ڈراپ ہو گیا، اللہ میں جہاد، ایک مسلسل کوشش، بڑی اہم بات ہے، بڑی گہرائی کی بات ہے ان دونوں الفاظ کے اندر، بہت اہم ہے۔ فی سبیل اللہ لازم ہے، اس کے اندر تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم سب جو ہے وہ اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ، اللہ کی جو راہ ہے، اللہ کا جو سبیل ہے، اس سب میں، اس کے اندر تم جہاد کرنا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کاش تم جانتے کہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ اب اس جہاد کا مفہوم پھر غلط لے لیں گے، بہت سے لوگ لے لیتے ہیں، کیوں لے لیتے ہیں میں عرض کروں گا، اسی مادیت کی وجہ سے کہ جہاں ان کا کریکشن نہیں ہو پاتا، اس جہاد کے نام پر مخلص ہیں، اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں دنیا میں جگہ جگہ، اور وہ جہاد نہیں ہے، اور وہ جہاد کا انہوں نے اس لیے کہ جہاد کا مفہوم غلط سمجھ لیا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر کے جان بھی جائے تو بالکل بے خوف و بے نڈر ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں، لیکن جہاد نہیں کر رہے ہوتے۔ اب یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا کہ مخلص تھے، انہیں معلوم نہیں تھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو، اسے دیکھیں، غور کریں۔ بنیادی چیز، اسلامی افواج کہیں اگر داخل ہوتی تھی حکومت بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ ظلم ختم کرنے کے لیے، وہیں سے انویٹیشن آتے تھے کہ ہم بہت پریشان ہیں، قرآن کے اندر اس کی اجازت ہے، ویسے حکومت بڑھانے کے لیے اجازت نہیں ہے کہ کہیں پر حملے کیے جائیں، دین پھیلانے کے لیے اجازت نہیں کہ کہیں پر ہم حملے کر دیں، اسے ہم جہاد کہنا شروع کر دیں، ہم اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ تو ہو جائے گی قائم، جب تم اس کے لیے کام کرو گے تو ہو جائے گی، اجازت نہیں ہے۔ یہ اسے لوگ اگر جہاد سمجھنے لگیں، خالی ایک سامنے کی انالیسس ہے، ایک تجزیہ ہے، چھوٹا سا غور کر لیں۔ 100 سال ہو گئے، میں نام نہیں لوں گا، 3-4 تحریکیں ہیں دنیا کے اندر جو کسی ایک ملک میں نہیں ہے بلکہ بہت سے ملکوں میں پھیلی ہیں، وہ ایک اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتی ہیں، بہت مقدس وہ ہے جسے کہنا چاہیے مقصد، بالکل صحیح اور بہت مقدس، وہ اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس بہت ذرائع بھی ہیں، اب ہو گئے ہیں دنیا کے بعض ان کے اندر، دنیا کے 60-70 ملکوں کے اندر ہیں، بعض اس سے بھی زیادہ میں ہیں، بعض 2-3 کے اندر ہیں، 3-4 تنظیمیں ایسی ہیں، میں صرف ان 3-4 میں ان میں سے نام نہیں لے رہا۔ اب قربانیاں بے پناہ دی ہیں سب نے، مخلص لوگ ہیں، ان کے پاس اچھا لٹریچر ہے، ان کے پاس بہت سے ذرائع ہیں، وہ سب کچھ ہے، 100 سال سے کوشش کر رہے ہیں لگ بھگ، یہ سب اس 100 سال کے اندر کسی ایک جگہ ایک چھوٹے سے حصے میں بھی کامیابی نہیں ملی۔ ہمارے دین اتنا کچا ہے، ارے 8 سال میں ملنی چاہیے کامیابی، اگر یہ سب چیزیں موجود ہیں اور حق بھی ساتھ میں لے کر چلیں، حق تو ہے، کہیں تو کمی ہے نا، اسے سوچتے نہیں، صرف اسے نہیں سوچتے، کیے چلے جا رہے ہیں، جانے دی، بڑے قیمتی جانے ہیں جو جا رہے ہیں، جانے لے بھی رہے ہیں، اسے نہیں سوچنے کے لیے تیار ہے، کمی کہاں ہے،
کہیں کمی ہے. اللہ کا دین اتنا کچا نہیں ہے کہ ہمارا نقطۂ نظر ہمارا جو ہے وہ پھیل نہیں جائے. کسی ایک جگہ بھی دنیا میں اس پہ کامیابی نہیں ملے 100 سال میں بھی تو پھر ہزاروں سال بھی نہیں ملے گی. اور ہم ٹھیک ہے ہم اسے سوچتے نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی, ہم تو کرتے چلے جا رہے ہیں, کہیں اصول سے نہیں ہٹیں گے. لیکن وقت بدلے گا, زمانہ بدلے گا, قوموں کے مزاج بدلیں گے, جہاں جہاں ہیں وہاں کے حساب سے طریقہ کار بدلے گا, اصول نہ بدلے. اس طریقہ کار کو نہیں بدلتے, کہتے ہم سنت طریقے سے چلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جہاں جیسے لوگ تھے اس کے اعتبار سے فیصلے کیے, انہی اصولوں کے مطابق جو قرآن نے دیا تھا. آپ کو دوسرے حالات کے اندر دوسرے لوگوں کو فیس کرنے کے اندر وہ طریقے استعمال کرنے کے ہوں گے کہ جو وہاں کے لیے مفید ہو. اصول کوئی نہیں چھوٹے گا اور کوئی نہیں چھوٹے گا. نہیں کریں گے ناکامیاں جو ہے ہوتی چلی جائیں گی. کسی ایک جگہ جا رہے ہیں, وہاں رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں. ہم جا رہے ہیں, اچھی طاقت بھی ہے ساتھ میں, وہاں بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں. اب ہم ٹکریں مارتے رہے, رکاوٹ اتنی بڑی ہے کہ اپنے آپ کو تباہ کر لیں. یہ نہیں کر سکتے کہ گھوم کر نکل جائیں, یہ نہیں کریں گے. وہ تو سیدھے گئے تھے, وہاں وہ یہ رکاوٹ نہیں تھی, وہ سیدھے گئے تھے. ہمیں سیدھے ہی جانا ہے اور اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے. راستہ بدل کر دوسری طرف سے چلے جائیں جہاں پر کوئی ڈیفینس نہیں. جہاں ڈیفینس انہوں نے مضبوط کر لیا وہاں ٹکر ہی ماریں گے. دقت یہ ہوئی کہ کہیں تو مفہوم بدل گیا, انہوں نے ان چیزوں کو جہاد سمجھ لیا جو جہاد نہیں تھی, اس کو جہاد سمجھ لیا. ایسا بھی ہوا ہے, اس لیے کہ اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے, پیمانہ. جہاں پر اسلامی افواج شروع کے دور کی بات ہو رہی, بات کو تو ملوکیت اور حکومت تھی, جہاں پر داخل ہوتے تھے وہاں کے لوگوں کے چہرے کھل جاتے تھے, وہ استقبال کرتے تھے, وہ کہتے تھے کاش آپ یہیں پر رہیں. جب انہوں نے بعض علاقوں کا جزیہ واپس کر دیا, اب ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے, جن سے لیتے تھے تو روتے تھے کاش آپ پھر سے آ جائیں, آپ ہی لوگ پھر آ جائیں. پیچھے ہٹے تھے حضرت عمر کے دور میں کسی ایک فرنٹ کے اوپر, تو ان کا جزیہ واپس کر دیا. جنہوں نے خوشی سے دینا قبول کیا تھا, فورس نہیں کیا گیا تھا, تو وہ روتے تھے کہ آپ لوگ پھر آ جائیں, دوبارہ آ جائیں. یہ تو رحمت ہوتے ہیں نا, یہ فوجیں جو ہیں اسلامی افواج رحمت ہوتی ہیں. مجھے بتائیے دنیا میں کسی ایک جگہ جو لوگ آج جہادی کہلاتے ہیں, ان کی وجہ سے دنیا میں کون کس جگہ استقبال کر رہا ہے کاش ہی آ جائے. ان سے کوئی خوف ہے تو ہے لوگوں کو, نفرت تو ہے, محبت نہیں ہے لوگوں کو. رحمت سے تو محبت پیدا ہوگی, تو رحمت والا پہلو غائب ہو گیا, کیسا جہاد. میں زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتا, اس کی بالکل موضوع ہی الگ ہے پورا. بڑے چھوٹا سا ایک اسکیل دیا تھا کہ بعض جگہ یہی غلطی ہو جاتی ہے کہ جہاد نہیں ہوتا. اس لیے ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ سے جب رابطہ ہوتا ہے اللہ سے تو وہ فہم زیادہ پیدا ہوتا ہے, کیا چھوڑ دو کیا صحیح ہے. اس لیے کہ اللہ کا جو مزاج ہے اس سے جو مختلف ہوگا وہ غلط ہوگا, یہ اسے ادھر نہیں جا سکتے. اس میں وہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, اس غلطیوں سے سب کو نقصانات, اور خود ان کی جانیں بڑی قیمتی, امت کا سرمایہ وہ بھی دیں, اور جاتی چلتی ہوتی چلی جائیں گی. تو پھر یہ وہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ جس اس میں بھی رکھے ان کے اخلاص کی وجہ سے, ان کو یہ تو اللہ جانے, اس لیے کہ اخلاص تو ہے. اب لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جہاد نہیں ہے یا جہاد نہیں تھا. ہر ملک کے مزاج کے اعتبار سے کس شکل میں آپ کو آگے جانا تھا, اس میں تو کامیابی ملنی چاہیے, اس میں لوگوں کا ویلکم ملنا چاہیے, عوام کا. اس لیے کہ اس کے ساتھ میں رحمت ہونی چاہیے. اس جہاد کے ساتھ میں ہمیشہ رحمت رہی. رحمت جو لوگ لڑنے آئے ان سے تو لڑے, لیکن باقی عوام جو ہے وہ استقبال کیا کرتے تھے. اب یہ جو ہے یہ ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ, میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد پھر یہی قرآن یہ کہتا ہے کہ اور آگے بڑھو. والذین جاہدوا فینا, فی سبیل اللہ ایک لفظ ہے, فینا ہم میں, ایک ہے ہمارے راستے میں, فی سبیل ہی اس کے راستے میں, فینا ہم میں. والذین جاہدوا فینا, ہم میں کوئی جہاد کرے ہماری ذات میں, لنہدینہم سبلنا, لازمن, اب یہاں پہ لازمن لام زبر لا بھی لگا ہے, بچ ایسا ہو نہیں سکتا کہ غلطی پر نکل جائیں, یہ قرآن کا وعدہ ہے. لنہدینہم سبلنا, سبل آ گیا دیکھیے لفظ, اللہ کے بھی راستے الگ نکل گئے نا کہیں, صراط مستقیم سے زیادہ تھا, تو پھر اللہ نے بھی وہ راستے بنائے ہیں بہت سے جو صراط مستقیم پر لے جائیں. لنہدینہم سبلنا, ہم لازمن ان کو اپنے راستوں سے ادھر لے جائیں گے, جو پھر اس کے بعد سبیل اللہ اس جگہ لے جائیں گے. غلطی ہوگی اصلاح کر دیں گے, کریکشن کر دیں گے. نبیوں سے بھی غلطی کا رجحان تو ہوتا تھا انسان ہونے کی وجہ سے, لیکن اللہ کی طرف سے ان کی زندگی رہنمائی میں ہوتی تھی, اس لیے غلطی ہونے نہیں دی جاتی تھی. فوراً ان کے پاس تو وحی آتی تھی اللہ کی, آپ کے پاس وحی نہیں آئے گی, وحی تو مکمل ہو چکی. ایک حرف بھی اب نیا نازل نہیں ہوگا کسی کے اوپر,
تو وہی تو نہیں آئے گی. لیکن اللہ سے رابطہ جو ہے اس کے اندر وہ جو وہی مکمل ہو چکی اس صحیح وہی کی طرف رہنمائی ہو جائے گی, وہ مزاج بن جائے گا. اس لیے وعدہ کیا کہ لازماً ہم رہنمائی کر دیں گے اس صحیح وہی کی طرف جو تمہیں صحیح راستے پر لے جائے گی, جو صراط مستقیم ہے. ان سبل, یہ اس میں اللہ کے بھی سبل ہیں, یعنی راستے بہت سے ادھر جانے کے صحیح صراط مستقیم کی طرف, اور شیطانی راستے بھی بہت سے ہیں. جب غلط راستے پہ آ گئے ان سے بچنا ہے. اگر یہ رہنمائی نہیں ہوگی تو ان میں سے کسی کو ڈھونڈتے ہوئے کہ جانا ہے صراط مستقیم کی طرف, ادھر نکل جائیں گے اور بھٹک جائیں گے. تو فرمایا کہ لنہدینہم سبلنا, ہر حالت میں لازماً جو ہے وہ رہنمائی ہوگی. رہنمائی کیسے ہوگی؟ رہنمائی کا پھر طریقہ تو وہی ہے, لیکن وہ اللہ کی گائیڈنس میں ہے. ایک یہ کہ میں ڈھونڈتا رہوں, اللہ کی طرف سے جواب آ چکا ہر چیز کا قیامت تک. اجیب دعوت الداع اذا دعان, جو کوئی بھی, اب ہمارے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اجیبو کا قبول کرتا ہے, یہ ترجمہ نہیں ہے عربی میں. قبول تو خود عربی کا لفظ ہے, قرآن میں کئی جگہ آیا. اقبلو نے کہا اجیبو, میں جواب دیتا ہوں, دعوت الداع, ہر پکارنے والے کا, ہر دعا کرنے والے کا, اذا دعان, جب بھی مجھے پکارتا ہے. اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں کہ وہ جب بھی کوئی دعا کرتا ہے بندہ قبول کرتا ہے, قبول نہیں ہو رہی تو پھر ساتھ میں اور چیزیں بتاتے ہیں کہ نہیں یہ ہوا ہوگا, ایسا ہوا ہوگا, تو یہ اسے جانے دیں, اس کا ترجمہ ہی نہیں قبول. اجیبو, میں جواب دیتا ہوں. آتا ہے کسی کے پاس جواب؟ اس لیے کہ ساتھ میں کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میرا جواب بھی تو سنیں, ان کو بھی تو چاہیے کہ میرا جواب سنیں. کہاں سے آتا ہے؟ کس لوگوں کے پاس, اور ہر بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے, جب مجھے پکارتا ہے, کسی اور کو نہیں, میں دیتا ہوں جواب. وہ جواب قیامت تک کا پہلے سے دے چکا ایڈوانس میں. اسے معلوم ہے دنیا کے اندر کس کا کیا سوال اٹھے گا کب, اب سے چاہے ہزاروں سال بعد ہو چاہے لاکھوں سال بعد ہو, ان سب کے جواب دے چکا ہوں. وہ موجود ہیں, یہ ہے اس معجزے کے اندر موجود ہے, وہاں موجود ہے. لیکن اب اسے آپ نے قرآن کلام میں پاک اٹھایا, آنکھیں بند کر کے فال کی طرح کھول لیا کہ یہاں سے دیکھو کیا جواب ہے. بات تو یہ ہے کہ اس کی رہنمائی ہے, یہی نہیں کیا جب تک اس سے جتنا اس سے تعلق بڑھے گا, اس سے ٹچ بڑھے گا, اتنا آپ کو اسی کے اندر سے جواب آپ کے پاس آتے چلے جائیں گے. کھٹاکھٹ آپ کے نکالے بغیر آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے اسی کے اندر سے. لیکن وہ اس تعلق کے ساتھ میں دعا ہو یا پکارا جائے تو آپ کو جواب مل جائے گا. کہ جواب کیا تھا, اللہ کا جواب کیا آیا, وہ یہ ہے لازماً رہنمائی. رہنمائی آئے گی پھر یہیں سے, کوئی وہی نہیں آئے گی نہیں ادھر جاؤ اس رابطے کے ساتھ. لیکن اس رابطے کے ساتھ یہ ہوگا کہ تمہارے لیے یہ راستے بے پناہ آسان ہو جائیں گے کہ تمہارے لیے تمہارے سوال, تمہارے مسائل کا حل کدھر ہے, یہ بے پناہ آسان ہو جائیں گے. ابھی چند روز پہلے ایک ویڈیو بنائی میں نے, وہ تھی اس کے اوپر کہ شیعہ افطار جو ہے وہ تھوڑا بعد کو کرتے ہیں, سحری تھوڑا پہلے ختم کر دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں بہت سے سنیوں کے یہ چلا رہے ہیں, اچھی باتیں چلا رہے ہیں, سوچا, عقل سے سوچا, تو اب عقل سے سوچا کچھ غلط نتیجے ہی پہنچے, دوسرے لوگ اصلاح کر دیں, اور جب وہ عقل صحیح سوچنے والے ہیں تو ان کی سمجھ میں بھی آ جائے گا, مان جائیں گے. تو یہ تھا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل, اپنا روزہ اب رات تک پورا کرنا, لیل. تو پھر شیعہ صحیح کرتے ہیں, تو ہم بھی یہ کیا کریں گے جیسے شیعہ کرتے ہیں. یہ مغرب کے وقت تو لیل رات نہیں ہوتی, شام ہوتی ہے. ان کی سوچ اچھا ہے, انہوں نے غور و فکر کیا, یہ بہت اچھی بات ہے, اور اس غور و فکر میں جو غلطی ہوئی اس کی اصلاح ہو جائے گی. تو پھر وہ میں نے ایک ویڈیو ان کے لیے بنائی, لوگوں کے لیے. ابھی کل ول تک شاید ایشو ہو پائے گی, تو کچھ اس کے اندر ایڈیٹنگ کا کام تھا. رات کہاں ہوئی, رات تو اور وہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ پھر سائنٹیفکلی بتایا میں نے کہ رات کس جگہ سے شروع ہوتی ہے, وہ رات نہیں, 10 منٹ بعد رات ہو گئی. اجالا ذرا سا کم ہوا ہے, بس رات نہیں ہوئی ہے, وہ بھی شام ہے. اگر انہوں نے تھوڑی دیر بات کیا ہے تو ایک بات. دوسری بات یہ کہ کوئی ایک بھی شیعہ تفسیر میں نے کئی پڑھی, کئی, جو صحیح ترین مانی جاتی ہے, اور کوئی ایک بھی شیعہ حدیثوں کا مجموعہ, جیسے 6 حدیثوں کا مجموعہ آپ کے یہاں زیادہ مستند مانا جاتا ہے, ایسے ان کے 4 حدیث کا مجموعہ ہے جو زیادہ مستند جسے مانتے ہیں. میں نے ان 4 کو کھنگالا, ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا کچھ بات کو کرنا, ایک بھی نہیں. غروب آفتاب کے اوپر روزہ کھولنا ہے, اور وہی صبح صادق جس وقت آپ روزہ بند کرتے ہیں, جہاں سے روزہ سٹارٹ کرتے ہیں, اپنا شروع کرتے ہیں, کھانا پینا بند کرتے ہیں, اسی جگہ, سب جگہ, ایک بھی اس کے خلاف نہیں. کیوں کرتے ہیں پھر یہ؟ اس لیے کہ پچھلے دور کے اندر یہ بھی ایکسپلین کیا اس وقت کے جو ان کے مجتہد ہیں سب سے بڑے, انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ نیت اسی کی کرے کہ میں یہاں سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا, نیت یہی ہونی چاہیے. عمل میں تھوڑی احتیاط کر لیں, کہیں غلطی نہ ہو جائے.
تو یہ احتیاط کا مسلک ہے. میں تفصیل میں اور اس ویڈیو میں زیادہ تفصیلات ہیں کہ احتیاط سے کیا مطلب ہے. وہ بھی انہوں نے فکس نہیں کی کہ احتیاط یہ جو سائڈ میں اتنے ہی منٹ کی کرنا. تو نہیں اختلاف. بات یہ ہے کہ پھر چیزیں آ جائیں گی لوگوں کے سامنے. میں سمجھا تو آیا ان کی, یعنی اس ویڈیو میں تو دے دیا میں نے, ایشو بھی ہو گئی, ہو جائے گی کل اس کے اندر کہ ان کی حدیثوں سے ان کی تفسیروں سے. مجھے یہ پنچ کرتا رہا کہ قرآن میں بھی ہونا چاہیے. اتنی اہم بات ہے جس میں امت میں اختلاف ہوگا, قرآن کی رہنمائی بھی ہونی چاہیے, لیکن نہیں تھی نظر پر. میں لوٹ کر آیا اور ذہن میں تھی بات, لگاتار کام کر رہا تھا دوسرا. اس دوسرے کام کے سلسلے میں مجھے قرآن شریف اور اس سے جو ہے استفادہ کرنا تھا. اچانک کراپ اپ ہوئی آیت بہت واضح, یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے اندر سلام ہی حتی مطلع الفجر, یعنی رات جو ہے وہ فجر تک رہتی ہے, فجر کے طلوع ہونے تک. ایک ثبوت قرآن کا مل گیا. ایسے ہی دوسرے مقام سے میں نے کہا وہاں تو ویڈیو تو ایشو کر دی, یہ قرآن کا ثبوت ہے براہ راست کہ لیل جو ہے وہ فجر تک رہتی ہے, رات فجر تک رہتی, فجر سے پہلے ختم نہیں ہوتی. اب یہ تو تھا سحری والا حصہ, افطار والا. اب یہ وقت نہیں تھا کہ میں اس میں وقت لگاؤں, اور میں ڈھونڈوں تو اتنے بڑے قرآن کے اندر اتنے عظیم میں کہاں ڈھونڈوں گا, وقت تھا بھی نہیں اس کا میرے پاس. اور میں ڈھونڈوں تو ہو سکتا ہے کہ مہینوں لگ جائیں ڈھونڈتے ہوئے مجھے. بہر کسک تھی کہ یہ بھی ہوگا. میں اور کام کر رہا تھا, پھر ایک آیت آگے نکل کر سمجھانے میں وقت لگے گا بہت, جس کے اندر بہت واضح طور پر افطار کا وقت بھی دیا ہوا تھا کہ یہاں سے ہوگا. افطار کا وقت بھی نہیں, اس جگہ سے اسٹارٹ ہو جاتی. تو اب قرآن گائیڈنس دیتا, ایسے کراپ ہو کر آتی ہے. اور ایسا بہت ہوا ہے میرے ساتھ. میں صبح تک مثالیں دیتا رہا ہوں, وہ خود سے آ جاتی ہے سامنے. کووڈ کے اندر سب جگہ پہ مارا ماری ہے, کیا کریں. میں سوچتا رہا کہ اللہ, یہ ہمارا تو دعوت کا کام رک گیا اور نکل نہیں سکتے باہر, کیا کریں. اور نکلیں گے تو لوگ جگہ جگہ جو ہے سب مخالف, وہ تو سازشیں کر رہے ہیں جگہ جگہ. بہت فکر تھی. پھر اللہ نے راستہ دے دیا, اچانک آیا, بالکل اچانک. کہا کہ یہ سیدھے سیدھے سی ایک ہی بات ہے, یہ مستقل ہوتا ہے, یہ کوئی میرے ساتھ خاص نہیں ہے, سب آپ میں سے سب کے ساتھ ہوگا. جڑیے, اس جڑنے کی بات کی. اس جڑنے کی کیفیت میں مانگیے اللہ سے, جواب آئے گا. اللہ نے وعدہ کیا, یعنی میں نہیں کہہ رہا, لَنَهْدِيَنَّهُمْ, لازماً ہم راستہ دے دیں گے اور راستہ دکھا دیں گے, یہ وعدہ ہے. لیکن ایسی ہوا میں بیٹھ کر آپ مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, اور کسی طرح کا کوئی ربط یا رابطہ ہے نہیں, وہاں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ کی مشیت, ہو سکتا ہے کچھ چیزیں مل جائیں, ہو سکتا ہے کہ نہ ملے, اس جگہ کوئی کسی طرح کی گارنٹی نہیں ہے. تو اب میں جا رہا تھا, میں آپ کو صرف ایک واقعہ سنا دوں. اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے, میں تو بہت حقیر ایسا ہوں, لیکن جب بعض موقعوں پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ مل نہیں رہا کچھ جو ہم ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, کہاں پہ اللہ کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ والے جو ہوتے تھے, حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک واقعہ سن لیجیے. بہت ہے اللہ والوں کے, بہت اونچے مقام کے اوپر, اس اونچے مقام پر ان کو وہ حق ملتے ہیں. وہاں جانے کے بعد کہا کہ اللہ میرا اگر بس چلے تو تیری جنت کے اندر آگ لگا دوں, اور میرا بس چلے تو تیری جہنم کو سب پانی سے بجھا دوں. اب یہ تو بڑی گستاخی ہے ہمارے لیول کے اوپر, بہت بڑی ہے ہمارے سوچ کے اعتبار سے. میں کہا کہ یہ لوگ لالچ میں, جنت کی لالچ اور جہنم کے ڈر کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں, اور آپ کی ان چیزوں نے آپ کی محبت سے دور کر دیا ہے آپ کے بندوں کو. تو میرا دل چاہتا ہے ان کو میں جنت کو بھسم کر دوں اور اس کو جہنم کو بجھا دوں میں. یہ ان کا مرتبہ کہ اللہ سے کہ محبت ہی صرف ہونی چاہیے, سب میں نہیں ہے تو پھر ہر ایک اس درجے پہ پہنچ نہیں سکتا. تو اللہ نے رکھا ہے کہ نہیں, جو وعدہ کیا وہ تو ملے گا تمہیں, وہ اگر نہیں بھی ہے تب بھی یہ کرو گے تو ملے گا, وہ جنتیں ملے گی. اکثریت صرف اسی کے لیے کرے گی. تو یہ بہت زیادہ مقامات کے اوپر اللہ نے رکھی یہ بات. یہ تو ان کا درجہ تھا. علامہ اقبال جگہ جگہ ایسا ہے جیسے لڑ گئے ہوں کہ الفاظ گستاخانہ سے محسوس ہوتے ہیں, لیکن ایک اسپرٹ ہے اللہ والے ہونے کی. یہ کیا ہوا, کاش ایسا ہوا ہوتا. چند دفعہ میرے ساتھ ہو گیا, میں بہت پرانی بات ہے, شاید 1984 یا اس کی. میں ایک مرتبہ احمد آباد جا رہا تھا, اس لیے جا رہا تھا کہ وہاں سے ڈیمانڈ آئی تھی یہاں کے سب سے بڑے پنڈت, اور وہ ویدوں کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے, بھاشیہ تفسیر کی ہے, نابینا ہے, آنکھیں جاتی نہیں ہیں, ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں تو جھومنے لگتے ہیں. اور انہوں نے چیلنج کیا, وہاں جو ہمارے ساتھی ان سے ملے تھے, بولے اپنے گرو کو بلاؤ,
میں بات کروں گا ان سے. اور اگر انہوں نے ثابت کر دیا ویدوں کے آدھار پر کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو میں بھی مان لوں گا. اب انہوں نے کہا اب تو آپ کو آنا ہے. میں نے کہا میں نہیں کر سکتا, میرا اتنا علم نہیں ہے, میرے بس کی بات نہیں ہے, یہ بہت اونچے لیول کے علم کی بات ہے, میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا ہم نے وعدہ کر لیا, اب تو آنا ہے ہم کو. میں نے ایک صاحب کو تلاش کیا, وہ اس کے سنسکرت کے اندر شاستری تھے, رئیس شاستری صاحب کو بہت عرصے سے تعلق ختم تھا, اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے. اعظم گڑھ بھیجا, اعظم گڑھ کے لوگوں کو کھڑکھڑایا, انہوں نے معلومات کی, انہوں نے کہا وہ تو اندر ابھی گاؤں میں رہتے ہیں کہیں. تو میں نے کہا جاؤ فوراً, اور اگر گھر پہ نہیں ملے تو کوئی پیسے دیا نہ وہاں پہنچو, احمد آباد پہنچو. بہرحال وہ گئے اور وہ گھر پہ اتفاق سے نہیں ملے اور وہ پیسے دے کے چلے آئے. ادھر ہماری روانگی ہو گئی. تب میں نے راستے میں کی اللہ سے لڑائی کہ اللہ میں جا رہا ہوں اور میں ہاروں گا. تو میری تو کوئی اوقات ہی نہیں, میری اس وقت تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا, بہت سے لوگ جانتے ہیں, تو میری تو کوئی حیثیت نہیں, کوئی اوقات نہیں, ہار جاؤں گا چلاؤں گا, لیکن میں نہیں ہاروں گا, آپ کا دین ہارے گا, آپ کی جیسی مرضی. مجھے بھجوایا آپ نے کہ میں مجبور ہو گیا جا رہا ہوں, میری صلاحیتیں نہیں ہیں, مجھے معلوم ہے, اس کا 50واں حصہ بھی صلاحیتیں نہیں جتنے کی ضرورت ہے وہاں پر, اور مجھے آپ نے روانہ کر دیا. تو اب ہارے گا جو, وہ میں نہیں ہاروں گا, آپ کا دین ہارے گا, آپ جانے. میں تو جو کچھ ہے وہ کر کے چلاؤں گا, ہار کر آ جاؤں گا. اور وہاں موجودہ ہو گیا پنڈت جی کے سامنے. پنڈت جی کو اندر تو آتا نہیں تھا, آنکھیں چلی گئی تھی, نابینا تھے. انہوں نے مجھ سے کہا, جب ان کے ساتھ میں ملاقات ہوئی, تفصیلات چھوڑ رہا ہوں, کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ طارق صاحب, مجھے یہ بھی نہیں دیکھ رہے تھے میں کس عمر کا ہوں, بچہ بالکل ان کے سامنے, وہ 80 سال سے اوپر کے تھے. تو کہنے لگے طارق صاحب, اور انہوں نے اونچی مسلط پہ اپنے برابر بٹھایا ملاقات. کہنے لگے کہ میں وید منتر پڑھوں گا, آپ اس ارتھ کی قرآن کی آیت سناؤ. ایک عجیب ٹیسٹ تھی. پہلے تو انہوں نے کہا قرآن وید کے آدھار پر ثابت کرنا ہوگا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور ہاں قرآن کی جب تلاوت کی جاتی تھی تو وہ جھوم جاتی تھی. یہ اپنی جگہ پہ یہ ان کے اندر تھا, اسی لیے انہوں نے بلایا تھا. بولے میں مانوں گا وید سے, اور پھر میں مان لوں گا اگر آپ نے ثابت کر دیا. اب میں کہوں میں کیسے ثابت کروں گا وید سے, میرا وید کی نالج کتنی سی ہے, ادھر ادھر کی تھوڑی بہت سی بیٹھی ہوئی, اس وقت تو بالکل ہی کچھ نہیں تھی. اب یہ کہہ کر مجھے دیکھ تو رہے نہیں تھے کہ میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں, میں پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیا. انہوں نے وید کا منتر اسٹارٹ کر دیا ایک چارہ. اب میں تو گھبرا رہا تھا بہت, پھر ذرا سکون ہوا کہ یہ جو وید کا منتر پڑھ رہا ہے یہ تو مجھے یاد ہے, اس کا ترجمہ بھی یاد ہے, اور فوراً اللہ نے وہ آیت بھی ذہن کے اندر ڈال دی جو اسی مطلب کی تھی. میں قاری صاحب کو بھی لے گیا تھا یہیں سے, رامپور سے ساتھ میں. میں نے کہا قاری صاحب فلاں آیت پڑھی. جب وہ منتر پڑھ چکے, قاری صاحب نے آیت پڑھی, وہ جھومنے لگے. واہ, ترجمہ بھی نہیں پوچھا, واہ. یہ پھر اور ایک ان کا علم کی درجے پر تھا کہ وہ یہ پہچانتے تھے خالی اس میں سے کہنے دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے, میں ہی ہوں. وہ اس میں سے سور پکڑتا ہوں اور پہچان لیتا ہوں میں کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کو میں وید کے منتر میں ڈھونڈتا ہوں. خیر, اب میں ذرا سا سکون ہوا, انہوں نے اگلا منتر اسٹارٹ کر دیا. میں پھر گھبرا رہا تھا, لیکن پھر ہوا کہ نہیں, یہ منتر بھی مجھے یاد ہے, اس کا ترجمہ بھی معلوم ہے مجھے. اور اللہ نے وہ آیت بھی ذہن میں ڈال دی کہ جو اسی مطلب کی ایک تھی. میں نے قاری صاحب سے پڑھوا دی. 12-13 آیتیں ہوئی. ہر دفعہ میرے چہرے پہ 2 تکے لگ گئے, تیسرا لگ گیا, چوتھا تکا لگ گیا. 12 سے زیادہ انہوں نے منتر پڑھے اور 12 سے زیادہ آیتیں پڑھا دی. مجھے بس اتنی ہی یاد تھی, اس کے علاوہ ایک بھی یاد نہیں تھی. اس کے علاوہ ایک بھی منتر یاد نہیں تھا. جتنے مجھے یاد تھے اتنے اللہ نے ان کی زبان سے اس وقت پڑھوا دیے, اور میں نے اس کا جو ہے وہ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھوا دیا. یہ شکایت کی تھی میں نے اللہ سے, آپ کا دین ہارے گا, میں تھوڑی ہاروں گا. پھر وہ تو اس کے بس اس کے آگے کچھ نہیں چلا. انہوں نے کہا تھا 3 دن چلے گا, اور یہ 1.5 گھنٹے میں ہوا. اس 1.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے جیون میں اتنا بڑا ودوان نہیں دیکھا. دیکھ تو سکتے نہیں, میں اتنے بڑے ودوان سے اپنے جیون میں کبھی نہیں ملا. یہ حقیقت ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا ودوان ہی ہوگا جو یہ کر دکھائے, اور میں نہیں تھا. میرے ساتھ اللہ نے یہ کیا کہ مجھے اتنے ہی منتر یاد تھے, بس وہ سب پڑھ دیے جتنے یاد تھے, اور ان کی آیات بھی جو ہے ذہن میں تھی. تو یہ اللہ نے اپنے دین کو اوپر رکھا. میں تو خالی ٹول تھا, ایک راستہ تھا, اور میں اپنی حقیقت آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ میرا کتنا علم تھا. یہ ہوتا ہے کہ میں نے بھی شکایت کر دی تھی, کبھی کبھی اور بھی کر دی اللہ سے شکایت. بات یہ ہے کہ لیکن یہ ہمیں پھر ملتا ہے جب آپ کا رابطہ ہو جائے, اس کے بغیر نہیں, اس کے بغیر تو گستاخی ہے. اور وہ بھی صرف اسی سے, یہ نہیں کہ ہم دنیا والوں سے کہنا شروع کرتے ہیں جگہ جگہ. اللہ سے جڑنے کے لیے ایڈھیسو کی ضرورت پڑتی ہے. 2 چیزیں ہیں نا, جب 2 چیزیں ٹوٹی بھی ہوں یا دونوں کو ایک ساتھ جوڑنا ہو تو
गम की जरूरत पड़ेगी ना, लकड़ी के टुकड़े जोड़ने, कोई फेविकॉल जो वुडन होता है उसकी जरूरत पड़ेगी, उसके बगैर नहीं जुड़ेगा। कागज का गोंद अलग होता है, कागज के 2 टुकड़ों को आपको जोड़ना है, वो गोंद इस्तेमाल करेंगे और फिर उसको जोड़ लेंगे। हम लोग तो इतना बारीक जोड़ लेते हैं कि नोट फटा होता है ऐसे जोड़ लेते हैं कि फिर नजर नहीं आए, कि सिर्फ किनारे पे ऊपर धब्बा भी नहीं आता, जोड़ लेते हैं। लेकिन ये करना होता है उसके लिए कि दोनों हिस्सों को मिलाना जरूरी होता है। गम लगा दे और दोनों हिस्से दूर हो, जोड़ कहां से जाएगा? तो इसका जो एडहेसिव है, जो गम है, वो यही मनासिक है, यही नमाज रोजे, और इन्हीं के जरिए जो है वो रूहानियत के ऊपर आएंगे। ये गम या जोड़ने का जो मीडियम है वो यही है उससे। लेकिन मुलाकात तो करनी होगी, मिलाना तो होगा दोनों को। जब तक मिलाएंगे नहीं, तो ये जो एडहेसिव है ये मिलाना, उसके बाद एडहेसिव तो वही है, जोड़ने का मीडियम जो जरूरी है बहुत, जिसमें सब है, लेकिन बात इतना हो रहा है कि उसे मिल नहीं रहे तो जुड़ नहीं रहे। और ये जोड़ हो जाए तो फिर पक्का जोड़ हो गया। बाज जोड़ ऐसे होते हैं कि दूसरी जगह से तो फट जाएगा, यहां से टूट हो गया, इस जगह से तो टूटेगा नहीं कभी। इस जोड़ की जरूरत है। ये जोड़ जो है तरीके रसूलुल्लाह साहब ने बताया, कोई मेरा फलसफा थोड़ी है। सबसे ज्यादा नमाज में इन्हीं चीजों के जरिए होगा जो कुछ होगा, कि ये तसव्वुर हो कि वो यहाँ हो, ये तसव्वुर हटा और खाली फिर वो नमाज मादियत रह गई और आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहे। अल्लाह अकबर पे फिर याद आ जाएगा कि आवाज आई तो फिर आप रुकू में चले गए या सजदे में अल्लाह अकबर में चले गए, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे। इतना हिस्सा ठीक कर लीजिए, मुलाकात होने लगी। उसकी ही मश यहाँ पर चल रही है, जो और उसी का कोर्स चल रहा है। हर ये कि वो 4 रकातें भी उसी के कोर्स का हिस्सा है, जो दुआएं हैं अल्लाह से। दुआ के सिलसिले में मतलब एक टेंडेंसी मिजाज अल्लाह का हदीस से एक हमें मालूम होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह साहब ने फरमाया कि इंदा ज़न्न अब्दी भी, मेरे बंदे का जैसे मेरा साथ गुमान होता है ना, बस वैसे ही हो जाता हूँ। हो तो यानी, और फिर उसके बाद कुछ उसकी वजाहत किया है कि जब मेरा बंदा जो है वो अपने दिल में मुझे याद करता है तो मैं भी याद करता हूँ। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कुरान में भी है ना, तुम मुझे याद करो तब याद करूंगा। तुम मुझे भुला दोगे तो कहा आज हमने तुम्हें भुला दिया, कुरान ने अल-यौमा नसीतुम, आज तुम्हें भुला दिया हमने। जब वो कहेगा कि ए रब, तो फिर याद करेगा, तुमने मुझे बुलाया था, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। मैंने गुज़िश्ता रात में पढ़ा था ना, हज़रत मूसा से कहा अब ये नबूवत दी, सबसे पहला जो हुक्म आया नबूवत देते हैं, अक़ीमिस सलात, सलात कायम करना, ज़िक्री। सलात खाली मीडियम है, मेरी याद कायम हो जाए, यह है असल चीज। मैं वो कायम तो तभी होगी जब उसकी प्रैक्टिस होगी कि उससे हमारा राब्ता है, तो वो परमानेंट हो जाएगी। नमाज के बाद भी कैफियत है, सलात कायम हो जाएगी, नमाज नहीं टूटेगी, सलात की कैफियत नहीं टूटेगी। नमाज खत्म हो गई, आपने सलाम फेर लिया, आपने सलात अली जिक्र, वो ये जिक्र उसकी याद ही असल चीज है का मेरा बंदा मुझे याद करता है तो मैं उसे याद करता हूँ। वो मेरा बंदा जो है जब मुझे किसी अकेले याद, जब किसी मजलिस में याद करता है तो उससे ज्यादा बेहतर नुफूस कि मैं मजलिस के अंदर उसे याद करता हूँ। वो मेरी तरफ एक बालिश लाता है, मैं एक हाथ बढ़ता हूँ उसकी तरफ, वो मेरी तरफ एक हाथ बढ़ता है, मैं 2 हाथ बढ़ता हूँ, और वो मेरी तरफ चलता है, मैं दौड़कर उसके पास जाता हूँ। तो वो तो चाहता है बेपनाह, बताया दे, वो तो चाहता है, लेकिन उसने ज़ाब्ते, लॉ, कानून यहाँ पर ऐसे रखे, इंसान को इख्तियार दे दिया। ये क्या करता है, तुम करो नहीं, कानून जो है उसके बाद भी तुम्हें शील्ड करे, ये नहीं होगा। उसने कह दिया कि मेरा कानून नहीं बदलेगा। तो अल्लाह के, अब तुम क्या करते हो, चलते हो उसकी तरफ एक हाथ, थोड़ा सा ये नहीं चलते हो, वो दौड़ कर आता है। उसको याद करने का एक हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा दुआ, चलते फिरते कीजिए, हर वक्त कीजिए। ये तो बहुत अच्छा होता है कि आप उस नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करें जिसके अंदर आपका राब्ता हो, लेकिन याद के लिए कोई वक्त नहीं होता। किसी को किसी से मोहब्बत है, चाहे वो माँ बेटे की हो, चाहे बहन भाई की हो, चाहे वो दोस्तों की हो, चाहे एक लड़के और लड़की की हो, किसी को किसी से मोहब्बत है, उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, दूसरे कामों के दरमियान में याद आती है। ये याद करना कोई आर्टिफिशियल मसनूई चीज नहीं है, देखो इस वक्त याद करना, ये तो याद करना, याद तो फितरी चीज है, जिससे मोहब्बत होती है उसकी याद आती है। ये याद, उस याद के अंदर अपना काम कर रहे हैं और उसकी याद जो है वो बाकी है, उसमें उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है राब्ता हो, काश हो, वो भी राब्ते के साथ की दुआ होती है। वरना फिर
اللہ کی مشیت ہو تو ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں مل جائیں گی، اور ورنہ نہیں بھی ملیں گی۔ یہ دعا جو ہے یہ چلتے پھرتے کریں، جب یاد جیسے چلتے پھرتے ہوتی ہے ایسے اس سے مانگنا بھی چلتے پھرتے کریں، اس لیے کہ وہی دے سکتا ہے۔ یہ بھی رابطہ رکھتی ہے اس سے مانگنا، اس لیے کہ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو اس سے مانگتے رہنا بھی ایک ربط کا طریقہ ہے، رابطے کا طریقہ ہے۔ ایک دعا، میں ایک ویڈیو سن رہا تھا مفتی تقی عثمانی کی، بڑے عالم تھے، بہت بڑے، تو اس میں انہوں نے ایک دعا بتائی۔ یہ دعا جو ہے یہ آپ لوگ کامنٹ والے جو ہیں وہ اس کے اندر نوٹ کر لیجئے گا، بڑی عجیب دعا ہے، بڑی اچھی دعا ہے، نوٹ کر لیجئے کامنٹس میں، نوٹ یہ جو آ رہے ہیں کامنٹ اس میں مل جائے گی آپ کو، وہ لکھ دیں گے، میں ہلکے ہلکے بولوں گا تو یہاں دوہرا لیجئے ساتھ میں تو رواں ہو جائے گی، لیکن آپ کو یاد تو ظاہر ہی نہیں ہو جائے گی، چھوٹی سی ہے۔ اللہم اجعلنی، دوہرا لیجئے، اللہم اجعلنی، اللہم اجعلنی عندک ولیجہ، بڑا عجیب لفظ ہے ولیجہ، اللہم اجعلنی عندک وجیہہ، اے اللہ مجھے اپنے قریب، اپنے قرب میں ولیجہ رکھ کر لے۔ ولیجہ کہتے ہیں وہ جو جیسے سرسڑا مزنی ہوتا ہے کسی کنگ کا، کسی راجا کا، جو ہر وقت گھس جایا کرے، بہت بڑے بڑے تو کھڑے ہیں، وہ ہر وقت گھس جاتا ہے، جس کو داخلے کی آزادی ہوئی کہ میں جب چاہوں آپ کے پاس آ جاؤں، معاملات میں دخل، وہ جو سر چڑھا ہوتا ہے، جو ہر وقت جاتا ہے، وہ دوسروں کی ہمت نہیں پڑتی، بہت بڑے بڑے ان کے سیکنڈ ان کمانڈ کی تو ہمت نہیں پڑتی کوئی مشورہ دے دے، اور وہ جو ہر وقت میں گھستا رہتا ہے وہ کچھ کہہ دیتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں جسے داخلے کی اجازت ہو، اے اللہ مجھے اپنے نزدیک ولیجہ بنا دے۔ بہت بڑی دعا ہے، مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے آپ کے لیے نقل کی، یعنی نوٹ کر لی۔ وَاجْعَلْنِي عِندَكَ زُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اس میں آگے قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کی آیت کے، وَاجْعَلْنِي عِندَكَ، اور مجھے اپنے نزدیک زلفا، قربت والا بنا دیجیے، جو بہت جو خاص قربت رکھتا ہو، ہر وقت جب جس کا داخلہ ہوگا قربت بھی رکھتا ہوگا، دوہرائی نہیں آپ نے یہ، وَاجْعَلْنِي عِندَكَ، اس لیے کہ پھر رواں ہو جائے گی آپ جب پڑھیں گے، وَاجْعَلْنِي عِندَكَ زُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، تو مجھے زلفا، قربت، حسن مآب، اور جب ایک بہترین ٹھکانہ اپنے نزدیک جو ہے مجھے دے دیجئے، مجھے اپنی قربت دے دیجئے۔ اب اس قربت کی بات سنیں، یعنی قربت کے احساس والی، ورنہ وہ سب کے قریب تو ہے ہی، بتا دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قربت کے احساس، اس قربت کی بات سنیے۔ قریب ایک تو ہے آپ کے اعمال کے ذریعے، جو آپ چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ آپ کی کوشش ہو دین کے لیے، وہ سب صحیح راستے پر ہے تو اللہ کی طرف سے جنت ہے، انعام ہے، وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ لیکن جنت سے اونچے درجے ہیں کچھ، وہ ہے قربت کے، وہ قربت کے درجے ہیں، یہ جنت سے اوپر، اور لوگ تو اس سے یہاں پر عوام یہ ملنی چاہیے جنت کی عیش، قربت کا خالی کیا کریں، یعنی منہ سے اس وقت نہ کہیں چاہے، لیکن تمنا یہ ہوگی کہ ارے جنت بھی جنت اس سے اونچے مداری، لیکن انہیں پرواہ نہیں ہوتی قربت والا حصہ مل جائے۔ اس کا ذکر سورہ واقعہ میں کیا ہے کہ گروہ ہے، یہ ہے پہل کرنے والا، والسابقون السابقون، جنہوں نے سبقت کی، جو آگے بڑھ گئے، اولئک المقربون، وہ ہوں گے جو مقرب ہوں گے۔ اس میں تینوں کیٹیگری بتائی، جنت والوں سے اونچے درجے پر ہوں گے، یہ انعامات بھی بہت بڑھ کر ملیں گے، لیکن پھر وہ بات ہی اور ہوگی کہ قربت کا وہ درجہ ہوگا۔ یہ دعا ہے قربت کے لیے، اور دعا ہوگی تو پھر قربت کے لیے جو کام ہے وہ بھی کرنے ہوں گے، اور کچھ میری ویڈیو میں سے دیکھیے نا کہ سبقت کرنے کا کیا مطلب ہے، پہل کرنے کا کیا مطلب ہے، دوسروں سے آگے بڑھ جانے کا کیا مطلب ہے۔ وہ لوگ ہوں گے جو مقرب ہوں گے، یہ مقرب والی بات وہاں پر آئی، وہ جو جنہوں نے سبقت، جنہوں نے پہل کی ہوگی، جو دوسروں سے آگے بڑھ گئے ہوں گے، اولئک المقربون، وہ ہوں گے جو مقرب ہوں گے۔ ان کے لیے بتایا پھر قرآن کے اندر کہ سورہ واقعہ کے اندر کہ کیا کیا انعامات، انعامات نہیں، اصل انعام تو وہ ہے، یہ جس کے لیے آپ نے دعا کی کہ اللہم اجعلنی عندک ولیجہ، اے اللہ وہ مقام دے دے کہ بس ہر وقت آپ جس وقت چاہوں میں داخل ہو جاؤں، مجھے انٹری مل جائے گا جب میں چاہوں۔ کرتے رہیے لگاتار، زیادہ سے زیادہ کیجیے، بہت بہت اہم، بڑی اچھی دعا ہے۔ یہ قرب حاصل کرنے کا وسیلہ ہے اللہ سے تعلق کی مضبوطی، جتنی ہو جائے قرب تو ایسی ملے گا، ایسی تھوڑی مل جائے گا خالی زبان سے کچھ کہہ دینے سے، جتنی مل جائے یہ اس کا خاص وسیلہ یا اس کا ذریعہ ہے۔ اس کا جواب ہے قرآن کے اندر، وہ قرب کے لیے ہوگا، میں نے بتایا آپ کو، اس کی اور تفصیلات میری اور ویڈیوز کے اندر ہے، سابقون کس چیز میں سبقت، کب مقرب، کیسے بنیں گے، یہاں پر اس کا موقع نہیں ہے۔
اور اللہ کے ساتھ چلنے والے، یعنی چلنے والے ساتھ میں نہیں بلکہ اس کو ساتھ لے لینے والے، واکنگ ود گاڈ جو کہ یہاں ٹائٹل لکھا ہوا ہے، یہ بائبل کی اصطلاح ہے۔ نوح خدا کے ساتھ چلا، ہم سب، تم سب خدا کے ساتھ چلو، ساتھ چلو نہیں، ہمارا وہ کوئی مادی وہ نہیں وجود، ہم ان کا بھی مفہوم یہی ہے جو میں نے بتایا، لیکن الفاظ ہمارے لیے ساتھ لے لو، بلا لو، اس کی رحمت کو آواز دے لو، بلا لو، ساتھ لے لو، وہ ہر جگہ ہے، ہر ایک کے ساتھ میں، پھر وہاں ساتھ کا احساس ہو جائے گا، اپنے ساتھ لے لو۔ یہ ہے خالص دینی یا قرآنی اصطلاح، واکنگ ود گاڈ نہیں، خدا کے ساتھ چلنا نہیں، اس کو ساتھ لے لینا، اب یعنی وہ احساس اندر ہماری پیدا ہو جانا۔ اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ ادھر ادھر بھٹکتے نہیں، ان لوگوں کو پہچاننا بھی مشکل نہیں زیادہ، دوسروں سے ذرا مختلف ہوتے ہیں وہ، جو اس کو ساتھ لے لیتے ہیں یا ساتھ میں رکھتے ہیں، ان پر طرح طرح کی چیزیں کھلتی ہیں جو عام دوسرے لوگوں پر نہیں کھلتی، اس لیے کہ وہ گائیڈنس ہوتی ہے، وہ آتی ہے، اور وہ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ آئے گی، ہر ایک کے پاس آئے گی، اور بڑی آسانی کے ساتھ میں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ وعدہ اللہ کا ہے، لیکن وہ تو آئے، والذین جاہدوا فینا، ہمارا جہاد اس میں، اللہ میں، ایک ہے فی سبیل اللہ، وہ بھی جنت کا راستہ ہے، بڑا اچھا ہے، تو فی سبیل اللہ تو ڈراپ نہیں ہوگا، یہ تو وہ تو پھر ہو ہی جائے گا، وہ ہے ضابطہ، اور یہ ہے اس سے اوپر اٹھنے کے بعد ضابطہ فینا۔ پھر آخر میں ختم کر رہا ہوں قرآن کی ایک آیت پر، وہ ساتھ میں لینا، کہا لپٹ جانا اس سے لپٹ جانا، اب کوئی مادی وجود تو ہے نہیں جس سے آپ لپٹ جائیں گے۔ سورہ حج کی آخری آیت، وجاہدوا فی اللہ، فی اللہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، اس سے شروع ہوئی ہے، فی سبیل اللہ نہیں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ میں، فی سبیل اللہ نہیں ہے، اللہ میں ایسا جہاد کرنا جیسا اس کا حق ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا، خالی شارٹ ترجمہ جو اس کے ساتھ ایک جملہ صاحب میں بول دوں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، جس نے یہ کیا وہ چنے ہوئے بندے ہوں گے، هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا، تم سب کا انتخاب کر لیا، پوری دنیا کے لیے نہیں ہے، ہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کے لیے الفاظ نہیں، یہ پہلے کہہ دیا جس نے اللہ میں جہاد کیا وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، ان سے اللہ نے کہا کہ تم ہو منتخب ہمارے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ آپ سے کہے تم چنے ہوئے بندے ہو میرے، جسے اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ ان کے لیے کیا ہوگا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین پر یہ ضابطوں پر عمل کرنا مشکل ہی نہیں ہوگا، اور ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا، بڑا آسان ہو جائے گا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وہ سماکم المسلمین، تم سب اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو، ان کے کلچر پر، ملت کبھی اور سمجھاؤں گا، سمجھایا ہے میں نے مختلف خطبوں میں، ان کے کلچر پر حضرت ابراہیم، اور اللہ نے تم سب کا نام مسلم رکھا ہے، ہم اللہ نے جو نام رکھا ہے ہم کافی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں ہم سنی مسلمان ہیں، ہم شیعہ مسلمان ہیں، ہم سنی حنفی مسلمان ہیں، ہم سنی حنفی بریلوی ہیں، ہم سنی حنفی دیوبندی ہیں، ہم سنی اور ہم سنی اہل حدیث ہیں، ہم سنی وہابی ہیں، یہ کیا ہے سر؟ یہ اللہ کے ناموں کے اوپر اور نام ہے جوڑ لیا ہم نے، اللہ آپ نے جو نام رکھا تھا وہ کافی نہیں، اب ہم کمپلیٹ ہوئے، وہ مکمل ہوئے، اس سے پھر فرقے بنتے ہیں، اس سے آپس میں گروپ بنتے ہیں، نفرتیں بنتی ہیں۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تم سب کا نام مسلم رکھا، اللہ نے رکھا، یہ من قبل وفی ھذا، پہلے بھی یہی نام تھا، اس قرآن میں بھی تمہارا اس اللہ نے جو ہے وہ نام یہی رکھا ہے، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اب تمہیں دنیا والوں پہ گواہی پوری کرنی ہوگی، کس بات کی گواہی؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، اور رسول تم پر گواہ کہ تم یہ کر رہے ہو نہیں کر رہے، رسول تم پر گواہی دے گا، کرنا کیا ہے؟ ان ضابطوں سے نہیں ہٹنا ہے، پروسیجر سے، ان میں اسپرٹ لانی ہے، ضابطوں سے مت ہٹنا۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ صلاۃ زکوٰۃ کے ضابطے رہیں گے، اسے کوئی ڈراپ کر کے اللہ سے ملنے کی بات کرے نہیں ہوگی، یہ تو رہیں گے۔ واعتصموا باللہ، لیکن اللہ سے لپٹ جاؤ ان کے ساتھ، یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں، اعتصام باللہ، اللہ سے لپٹ جانا، اب کوئی مادی وجود تو ہے نہیں کہ لپٹ جائے، دیکھ تصور ہے، لیکن لپٹ جانا یہ کہ بس اللہ آپ سے الگ نہیں ہو جاؤں، یہ لپٹ جانا ہے۔ لپٹنے میں جیسے بندریا ہے، اپنا بچہ لپٹ گیا پیٹ سے، اب چھوڑتا نہیں کہ وہ ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پہ چھلانگ لگا رہی ہے بڑی اونچائی کے اوپر، بچہ لپٹا ہوا ہے، اسے معلوم ہے جب تک لپٹا ہوں سیف ہوں، تو اب یہاں کوئی مادی وجود نہیں ہے، لیکن لپٹ گئے، اعتصام باللہ، واعتصموا باللہ، لپٹ جانا اللہ سے، کیوں؟ ہوا مولاکم، وہی ہے مولا، تمہارا سرپرست جو تمہیں سب جگہ لے جائے گا،
نعم المولا، کیا اچھا مولا ہے، نعم النصیر، یہ ہے مدد، اس سے اچھا مددگار کوئی نہیں ہو سکتا. اور اعتصام جو ہے وہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو لپٹ گیا، یہ درجہ مداری جس سے اوپر اٹھنے کے، جسے ہم خالی رسمی نماز روزہ کر لیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو لپٹ گیا، فرمایا فقد ہدیٰ الی صراط مستقیم، وہ جس جگہ بھی ہوگا اس کی رہنمائی ہوتی چلی جائے گی اس شاہراہ کی طرف جو صراط مستقیم ہے، اس ہائی وے کی. وہ لپٹ کر وہ لے نہیں جائے گا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے، اس لیے کوئی مادی وجود نہیں ہے. لیکن یہاں یقینی بنا دیا، دوسروں کے لیے کہا قرآن آ گیا دیکھو اور ڈھونڈو، یہاں ایسی ہدایت ملے گی کہ وہ لے ہی جائے گا، اس کا وعدہ ہے وہ تو پھر لے ہی جائے گی الی صراط مستقیم. یہ آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا یا موضوع تھا. وقت ہو گیا. واکنگ ود اللہ. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ٹاپک آ گیا تھا میرے پاس، دیے گئے تھے. اصلاً بائبل میں یہ اصطلاح آتی ہے اللہ کے ساتھ چلنا. اللہ کے ساتھ چلنا نہیں، اللہ کو ساتھ لے لینا. یہ مفہوم آپ اس کا یہی سمجھ لیں. اس کا اور آگے تھا اس ٹاپک کے اندر میکنگ ہم اے کمپینین ڈیلی، اس کو اپنی زندگی کے ہر حصے کے اندر اپنے ساتھ جو ہے رکھیے. ساتھ تو ہر وقت ہے اس لیے ساتھ رکھیے، میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہنے میں، لیکن ساتھ کا احساس ہو جائے زندگی کے ہر حصے کے. تو پھر چھوٹی سی زندگی ہے، چھوٹی لوگوں کو لگتی نہیں اس لیے مصیبتیں محسوس ہوتی ہیں، اس لیے پریشانیاں محسوس ہوتی ہیں. سب ختم ہو جائیں گی اگر یہ احساس ہو جائے کہ وہ زندگی کتنی لمبی ہے تو اس کے مقابلے میں تو اتنی بڑی بھی نہیں جیسے پورے ریگستان میں ایک ذرہ ہو جو آنے والی ہے. اس کو لوگ نظر پر نہیں رکھتے، پھر اس کی تکلیفیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. یہ جو آزمائشیں محسوس ہوئی، بڑے پریشانی، یہ بھی ختم ہو جاتی ہیں جب اس آخرت کا احساس ہے اور یہ بھی یقین ہو کہ تو اللہ ہمیں وہیں لے جا رہا ہے اور دوسروں سے اور اونچے قربت کے مقام پر لے کے جائے گا، جنت والوں سے بھی، ان نارمل جنت والوں سے بھی اوپر. اللہ آپ سب کو اس کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے.